مشن کو سمجھنے کے لیے اور اس مشن کے لیے خون جگر دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ مشن کیا ہے؟ تاج الشریعہ فرماتے ہیں میرا مشن کل بھی ایک تھا، آج بھی ایک ہے اور قیامت تک میرا مشن وہی رہے گا۔ وہ مشن کیا ہے؟ فرماتے ہیں نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و دل ان پر فدا کر دے۔ زندہ باد حق ہے، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ دوسرے خلیفہ، کتنے؟ یہ رینکنگ جہان میں رکھنا بھی بابا۔ اسلام کے پہلے خلیفہ کون؟ حضرت ابوبکر صدیق، اور دوسرے رینکنگ کا خیال رکھنا ضروری ہو گیا ہے۔ بیٹھے ہوئے اپنے گھر میں، اے بابا آج میری سن لو، تھوڑی سی میری سن لو بابا، پیار سے بیٹھے تھے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کاشانے میں بیٹھے ہوئے، ان کا شہزادہ بھی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے رسول کی سنت کہ دسترخوان پہ جب بیٹھو تو گونگے بن کے نہ بیٹھو، کچھ نہ کچھ دینی گفتگو ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ دینی بات ہونی چاہیے۔ یہ رسول اللہ کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ حضرت عمر فاروق اپنے کاشانے میں بیٹھ کر ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ کے اہل بیت ہیں، گھر کے لوگ ہیں، آپ کے شہزادے بھی ہیں۔ مسئلہ بیان کرنے کے بعد اس مسئلے کی تائید میں حضرت عمر فاروق نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا۔ یہ مسئلہ جو تم کو میں نے بیان کیا ہے، اس مسئلے کی بابت نبیوں کے امام اللہ کے رسول نے ایسے ارشاد فرمایا ہے۔ ہماری مسجدوں کے خطیب و امام علماء داعیان اسلام جب ہمیں اور آپ کو کوئی مسئلہ بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو کبھی کبھار ہوتا ہے نا کہ اس مسئلے کی تائید پر اس کی مزید افہام اور تفہیم کے لیے کوئی حدیث بھی نقل فرما دیتے ہیں۔ بس وہی حال تھا، آپ نے حدیث نقل فرمائی۔ حدیث سننے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے حدیث پاک سماعت فرمائی، اپنے بابا جان کی گفتگو کو کاٹتے ہوئے فرمایا لیکن یا ابھی تیور بدل گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ کب میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں اور رسول اللہ کی حدیث پیش کر رہا ہوں، اور میرا بیٹا مجھے کہتا ہے لیکن نہ یا بھی، لیکن میرے ابو جان کبھی ہوتا ہے نا کوئی مسئلہ بتاتے ہیں آپ کو علماء، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت بات ٹھیک ہے لیکن زمانہ، آپ جو مسئلہ بتا رہے ٹھیک ہے، دور رسالت پہلے اس دور کی بات اور تھی، لیکن آج کا زمانہ گفتگو کاٹتے ہیں، حدیث رسول کو کاٹنے کا جو ہے آج یہ معمولی بات ہو سکتی ہے، لیکن خیر قرون میں یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑا جرم تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب کہا کہ لیکن یا ابھی، تاریخ نے یہ منظر دیکھا کہ رسول اللہ کے صحابی وہ عمر جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا۔ ذرا عمر کے تیور دیکھیں،
تلوار نکالی، میان سے باہر کی اور گردن پر رکھ دی کہ شہزادے میں رسول کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تو میرے محبوب کی حدیث کو کاٹ رہا ہے، اور وہ بھی عمر کے گھر کے چھت کے نیچے۔ تیری مجال کیسے ہوئی، تیری ہمت کیسے ہوئی، میرے آقا کی حدیث کو کاٹنے کی تیری ہمت کیسے ہوئی، تو نے سوچا کیسے، وہ بھی میرے گھر میں میری چھت کے نیچے؟ کہا بیٹا کھڑا ہو جا، اب میرے گھر میں یا تو رہ سکتا ہے یا تو میں رہ سکتا ہوں۔ جو میرے محبوب کی حدیث کو کاٹے، عمر کے گھر کے نیچے چھت کے نیچے اسے کوئی جگہ نہیں۔ کہ اٹھ کھڑا ہو جا، دسترخوان سے اٹھا دیا۔ نقطہ توجہ دے کہ حضرت عمر نے جس کی گردن پر تلوار رکھی ہے وہ کوئی غیر نہیں ہے، گھر والا ہے، شہزادہ ہے، بیٹا ہے۔ آپ نے زبان حال سے یہ سمجھا دیا، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔ عبداللہ اٹھ جا، کھڑے ہو گئے کہ نکل گھر سے۔ آج کسی وہابی کو، بد مذہب کو مسجدوں سے روکا جاتا ہے، دعوتوں سے روکا جاتا ہے، تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بابا دونوں ہاتھوں میں جو ہے لڈو رکھنے کے کچھ لوگ عادی ہو گئے ہیں، لیکن صحابہ کرام کا مزاج کیا تھا؟ دیکھیے آپ، صحابہ کا عشق کیا ہے۔ اللہ اکبر، اقبال نے نچوڑ کر رکھ دیا، فرماتے ہیں کی محبت سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لب و قلم تیرے۔ کھڑا ہو جا، مدینے میں شور ہو گیا کہ حضرت عمر نے اپنے شہزادے کو گھر سے باہر کر دیا ہے۔ کوچوں میں شور ہو گیا، گھر میں نہیں لے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، شہزادے ہیں حضرت عمر کے۔ ملاقات ہو گئی، یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اسلام کے پہلے خلیفہ۔ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ ملاقات ہوئی، سلام کیا، چچا جان السلام علیکم کا بھتیجے کیا بات ہے؟ کہ حضور آپ کے سوا میرا مسئلہ کوئی حل نہ کرے گا۔ کہ کیا بات ہے؟ کہ دیکھیں نا ابا جان نے مجھے گھر سے باہر کر دیا ہے، سخت ناراض ہے، میرے والد سخت ناراض ہے، مجھے گھر سے باہر کر دیا ہے۔ کہ شہزادے بات کیا ہوا، کس وجہ سے؟ سارا ماجرا پیش کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر بھی نا کبھی کبھی بہت سختی کر جاتا ہے، چلو میں چلتا ہوں، مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے گا اور تمہارے مسئلے کا بھی جو ہے حل ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کیا، اے بابا شوٹنگ مت کرو بابا، پروگرام میں آئے اور توجہ سے سنو بابا، یہ سب خرافات میں مت کرو۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے، سلام کیا، جواب ملا۔ کہ بھائی ابوبکر کا جی کہ بیٹھے، کہ کیسے آنا ہوا؟ کہ عمر مدینے میں شور ہے کہ شہزادے کو گھر سے نکال دیا ہے، بڑے چرچے ہو رہے ہیں۔ کہ ابوبکر سچ سنا تم نے؟ کہ اس کی غلطی معاف کر دو، اسے مسئلہ سمجھا دو اور گھر میں لے لو۔ کہ ابوبکر یہ تم کہہ رہے ہو؟ کہ جی عمر میں کہہ رہا ہوں۔ کہ چھوڑو ابوبکر، پہلے یہ بتاؤ تمہیں معلوم ہے کہ معاملہ کیا ہوا ہے؟ تمہیں خبر ہے کہ میں نے اسے گھر سے باہر کیوں کیا ہے؟ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ عمر مجھے خبر ہے،
اور حیرت زدہ ہو گئے. حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے حضرت عمر پر کہ یا اللہ، میرے ابو بکر کو معلوم ہے اس کے باوجود میرے بیٹے کا سفارشی بن کر آیا ہے. مسلمانوں یاد رکھنا، قرآن کسوٹی دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. جب کفار و مشرکین سے یہ کہا جاتا کہ تم ایمان لاؤ، محمد عربی کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ، اسلام میں آ جاؤ، اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت کا اقرار کر لو. قرآن کہتا ہے قالوا، جواب میں کہتے ہیں نؤمن کما، اللہ نے فرمایا آمنو کما آمن الناس، ایمان لے آؤ جیسے لوگ ایمان لے آئے. توجہ دے گا ایمان لاؤ ایسے جیسے لوگ ایمان لائے. عزیزان ملت اسلامیہ، الناس پر الف لام عہد ذہنی کا ہے. تمام مفسرین فرماتے ہیں ناس سے مراد عام لوگ نہیں ہے بلکہ نبی کے صحابہ مراد ہے. گویا قرآن کہہ رہا ہے کہ اے کافروں، اے مشرکوں، ایمان لانا چاہتے ہو تو ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بندے مومن کے لیے جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ اس کا ایمان ہے، اس کا عقیدہ ہے. یارو ایمان سے بتانا، دل پہ ہاتھ رکھ کر بتانا کہ اگر آج دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مہاشے، بڑے سے بڑا کافر بلینر ہو یا ملینر ہو، وہ اپنی ساری دولت تمہارے قدموں پر نچھاور کر دے اور تم سے کہہ دے کہ اے بھاجی ترکاری بیچنے والے مسلمان، میری ساری دولت تو لے لے، لیکن جس نبی کا تو نے کلمہ ہے پڑھا ہے اس نبی کے دامن کرم کو چھوڑ دے، جس نبی کی محبت کا تو دعوے دار ہے اس نبی سے غداری کا اعلان کر دے، تو بتاؤ کیا تم اپنے ایمان کا سودا کرو گے؟ جان تو دے سکتا ہے لیکن ایک بندے مومن کا، ایک سچے وفادار کا اعلان یہی ہوگا، انہیں جانا، انہیں مانا، رکھا ہے سے کہا اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جان تو دے سکتا ہے مگر مصطفیٰ کی محبت کا سودا نہیں کر سکتا. سب سے قیمتی چیز ہے ایمان، سب سے قیمتی چیز. اور اس ایمان کے حوالے سے قرآن کسوٹی دے رہا ہے کہ ایمان تمہیں لانا ہے. اللہ فرماتا ہے ایمان لاؤ. تمہاری مرضی کا ایمان نہیں چلے گا. ایمان لاؤ، مرضی کا نہیں چلے گا. یہ اللہ فرما رہا ہے کسوٹی چاہیے، اور اللہ فرماتا ہے کسوٹی میں دوں گا. کسوٹی ایمان تمہیں کیسا لانا ہے؟ تم اپنے مرضی کا کہو گے ایمان لائے تو چلے گا نہیں، تمہیں کسوٹی میں دوں گا. اور وہ کسوٹی کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کما آمن الناس. اور ایک خاص بات کہ قرآن کی آیت کریمہ میں دیگر مقامات پر جہاں بھی ایمان کا مطالبہ کیا گیا ہے اور کسوٹیاں دی گئی ہے، اہل بیت کے اتحاد کا ذکر نہیں ہے. اہل بیت کی عظمتیں اپنی جگہ پر، تو نسبتیں اپنی جگہ پر. اس عظیم نسبت کے لیے شرط کافی ہے کہ جب تک اہل بیت پر نماز میں درود و سلام نہیں پڑھا جائے گا ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی. لیکن یاد رکھیں کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز، ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی دولت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے. اور اس غلامی کے حوالے سے قرآن کسوٹی دے رہا ہے ایمان لاؤ. کافروں، مشرکوں،
ایمان لاؤ. اللہ فرماتا ہے لیکن تمہارے مرضی کا ایمان نہیں چلے گا بابا. تو کیسے ایمان لائے؟ اللہ فرماتا ہے کسوٹی میں دوں گا، معیار میں دوں گا. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ فرماتا ہے کہ جیسے میرے نبی کے دیوانے صحابہ ایمان لائے ہیں، یہ تو اجمال ہو گیا. اگر تفصیل میں چلے جائے تو مفہوم یہ بنا کہ اللہ فرما رہا ہے ایمان لاؤ جیسے میرے نبی کا ابو بکر ایمان لایا ہے. سبحان اللہ. ایمان لاؤ جیسے میرا عمر ایمان لایا ہے، جیسے عثمان غنی ایمان لائے ہیں، جیسے مولا علی ایمان لائے ہیں، جیسے امیر معاویہ ایمان لائے ہیں، جیسے ابو سفیان ایمان لائے ہیں. ایمان لاؤ ایسے جیسے ہندا ایمان لائی ہے، جیسے حضرت طلحہ ایمان لائے ہیں. یہ کسوٹی قرآن نے دی ہے، تاریخ طبری نے نہیں، البدایہ والنہایہ نے نہیں. یہ اس قرآن کی کسوٹی ہے جس قرآن سے عقیدہ بنتا ہے. تاریخی چوپڑوں سے نہیں بابا. یہ فرق ذہن میں رکھیں کہ قرآن سے پڑھ کے کوئی کتاب نہیں، قرآن سے پڑھ کے کوئی کتاب نہیں، رسول سے پڑھ کر چرچے میں کوئی نبی نہیں، اور نبی کے صحابہ سے پڑھ کر کسی نبی کے صحابہ نہیں، اور نبی کی اہل بیت سے پڑھ کر کوئی اہل بیت نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ عقیدہ قرآن و حدیث سے بنتا ہے، تاریخی کتابوں سے نہیں. تو اللہ فرماتا ہے جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے. کسوٹی کیوں دی؟ کیا وجہ ہے؟ جب کہا گیا ایمان لاؤ جیسے نبی کے، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ایسے ایمان لائے جیسے کہ بے وقوف موت اللہ رب العالمین ایمان لے کر آئے، یہ صفحہ ایمان لائے ہیں. جب کسوٹی دی قرآن نے تو حضور کے صحابہ کی توحید کرنے لگے. اللہ اکبر. اللہ نے پلٹ کر جواب دیا، لا خبردار، یہ میرے محبوب کے صحابہ ہیں، بے وقوف وہ نہیں بلکہ بے وقوف تم ہو. پلٹ کر جواب کس نے دیا؟ تو صحابہ کی توہین کرنے والا اللہ نے پلٹ کر جواب دیا ہے. آج کل سوشل میڈیا پہ یہی ہو رہا ہے بابا. حب علی کے نام پر، مولا علی کی محبت کے نام پر ہماری کسوٹی پر حملہ کیا جا رہا ہے، ہمارے عقیدے پر ایمان حملہ کیا جا رہا ہے، معیار پر حملہ کیا جا رہا ہے. ہمیں اور آپ کو سمجھنا ضروری ہے عزیزان ملت اسلامیہ. آخر کسوٹی قرآن نے تھی تو صحابہ کی کیوں؟ آئے ذرا اسے ملاحظہ فرمائے. کہ ابو بکر تمہیں خبر ہے، کیا تم جانتے ہو کہ معاملہ کیا ہوا ہے؟ کہ عمر سب معلوم ہے. حیرت زدہ ہو گئے. کہ ابو بکر جب تو پھر میرے بیٹے عبداللہ کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، عبداللہ کو چھوڑ دو، اب بات تمہاری اور ہماری ہے، معاملہ تمہارا اور ہمارا ہے. کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سائڈ میں اس کے موضوع کو چھوڑ دو. ابو بکر حیرت ہے کہ تم علم ہونے کے باوجود میرے شہزادے کی جو ہے سفارشی بن کر آئے ہو، اب معاملہ میرا اور تمہارا ہے، اب تمہیں جواب دینا ہے. کہا عمر کیا بات ہے؟ کہ بتاؤ. ابو بکر یہ بات جو میرے بیٹے نے کی ہے، میرے بیٹے نے میری چھت کے نیچے کی ہے کہ رسول اللہ کی میں نے حدیث بیان کی اور کہا لیکن یا ابھی، لیکن یا کہ ابو بکر امام سے بتانا کہ اگر تمہارے بیٹے نے یہ بات کی ہوتی تو تم کیا کرتے؟ اللہ. حضرت ابو بکر فرماتے عمر چھوڑ دو موضوع، امتحان نہ لو. کرنا ابو بکر تمہیں بتانا پڑے گا کہ یہ سوال، یہ بات اگر تمہارے دسترخوان پر تمہارے بیٹے نے کی ہوتی، اللہ کے رسول کی حدیث کو کاٹا ہو لیکن یا ابھی اگر کہہ دیا ہوتا تو تم اس کے ساتھ کیا کرتے؟
تمہارا ٹائمر کیا ہوتا. دوسری مرتبہ کہا کہ عمر چھوڑ دو ابو بکر کا امتحان نہ لو. کہ نہیں ابو بکر اب تو جواب دینا پڑے گا. قیامت تک کے سارے مسلمان اس معاملے کو دیکھتے رہیں گے. نقطہ صاف کر دو. بات عظمت مصطفیٰ کی ہے, بات ادب مصطفیٰ کی ہے, بات شان مصطفیٰ کی ہے. اس لیے ابو بکر تمہیں اب جواب دینا پڑے گا. حضرت ابو بکر کے تیور چلال میں آتے ہیں. آپ نے سمٹ کر جواب دیا کہ اب عمر تمہیں میں نے منع کیا کہ میرا امتحان نہ لو, لیکن جب تمہارا اصرار ہے تو سن لو کہ یہ بات اگر میرے بیٹے نے میری دسترخوان پہ کی ہوتی, عمر تو نے تو تلوار اٹھائی تھی اور صرف گردن پر رکھی تھی. خدا کی قسم اگر میرے بیٹے نے یہ بات کی ہوتی اس کا سر قلم کر دیا ہوتا. وفا کا نام لیا تو کہہ دیا صدیق. وفا کا نام لیا تو کہہ دیا صدیق. ارے وفا کا اس کے سوا اور ترجمہ کیا ہے؟ صدیق پر بھونکنے والے رافضیوں, عمر فاروق پر بھونکنے والے جہنمی کتوں, یہ معیار ہے, یہ کسوٹی ہے, یہ مولائیت ہے. حقیقت میں مولائی تم نہیں, مولائی ہم اہل سنت ہیں. ہم صدیقی بھی ہیں, ہم فاروقی بھی ہیں, ہم عثمانی بھی ہیں, الحمدللہ مولائی بھی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت صحابہ, عرف باب شریعہ, زندہ باد زندہ باد. ارے اسی کی ترجمانی تو 14ویں صدی کے مجدد امام اہل سنت فرماتے ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار صاحب حضور, نظم ہے اور نام ہے طرف رسول اللہ کی. صحابہ بھی ہمارے ہیں اور اہل بیت بھی ہمارے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. لبیک ہاتھوں بتا کے, ہاتھوں بتا کے ذرا عاشق رسول ہونے کا ثبوت ہے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ناموس رسالت کے سب سے پہلے جو محافظ ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس جماعت ہے. واہ. ان کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد تھا, ان کی زندگی کا بس ایک ہی منشور تھا. عزیزان گرامی, بابکار 14ویں صدی میں جب ناموس رسالت پر حملے کیے جانے لگے, یہ چوٹی والے آگے جی, اعلیٰ حضرت کے زمانے میں چوٹی والے بھی تھے اور ٹوپی والے بھی تھے. روپ بدل لیا ہے, عجیب روپ دھارن کر لیا ہے. بھگوا تاریوں نے, گلابی کھٹملوں نے عظمت اور شان مصطفیٰ پر جو حملے کرنا شروع کیے ہیں, عزیزان ملت اسلامیہ, ہمیں اپنی صفوں کو متحد کرنا ضروری ہے. یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں بابا, یہ نیا نویلا مسئلہ نہیں ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں. اللہ اکبر. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کی حنا بندی کے لیے عطائے رسول بھی آئے اور عطائے رسول بھی تشریف لائے. عطائے رسول بھی آئے اور عطائے خواجہ صاحب نے دین پہنچایا ہے. عطائے رسول نے دین ہم تک پہنچایا ہے اور عطائے آل رسول نے دین بچایا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آج تحفظ ناموس رسالت پر پلٹ پلٹ کر حملے ہو رہے ہیں. اللہ 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 اللہ. سوشل میڈیا کو ہائیک کیا گیا ہے. سوشل میڈیا اس انداز میں تحفظ ناموس رسالت پر حملے کر رہی ہے کہ ہندوستان کا یہی سنویدھان ہے اور یہی سب جو ہے 2 منٹ میں فیصلہ کر کے عزیزان ملت اسلامیہ آج امت مسلمہ کو یرغمال بنایا جا رہا ہے, ہمیں مایوس کیا جا رہا ہے. مسلمانوں, تم نے رسول کا کلمہ پڑھا ہے اور رسول کا امتی کبھی مایوس نہیں ہوتا.
سب سے پہلے مایوسی نکال دے، نہ ہو مایوس اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ ہمارے دل و دماغ میں یہ پیوست کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کے دلوں میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ اسلام خطرے میں بات، اب یہ ہوگا وہ ہوگا۔ مسلمانوں میں مایوسی ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے بابا۔ اپنے بزرگوں کی، اپنے اسلاف کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، بابا اعلیٰ حضرت کو تم اٹھاؤ اور پڑھو، مفتی اعظم کو اٹھاؤ اور پڑھو، اور تاج الشریعہ کو تو تم نے دیکھا ہے کہ وہ کیسا جبل استقامت تھا، جس نے چہرے دیکھ کر مسائل نہیں بیان کیے، طبیعت کے حساب سے مسئلے نہیں بیان کیے، ہمیشہ شریعت کو سامنے رکھا، قرآن کو سامنے رکھا، حدیث کو سامنے رکھا۔ ایسا حق ہے، یہ نہیں دیکھا کہ میرا اپنا ہے یا بیگانہ ہے، بس یہ کہا کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و تال دل ان پہ فدا کر دے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ شان ہے تاج الشریعہ کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 2010 میں حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے، پہلو ہے شخصیت آپ کا۔ میں بھی 2 روز پہلے جیلانی میاں سے ذکر کر رہا تھا کہ وہاں آنے والے ایام میں اب یونیورسٹیز میں حضور تاج الشریعہ پر پی ایچ ڈی کرائی جائیں گی۔ وہ آپ کے کارنامے ہیں، کارنامے سمجھتے ہیں آپ؟ اسے پوچھئے، جانیے علماء سے کہ کارنامہ کہتے کسے تھے۔ 2010 میں جب حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے، حرم شریف میں پورا مطاف خالی ہو، پورا مطاف خالی تھا۔ گنتی کے 4 افراد تھے، گنتی کے 4 افراد موجود تھے وہاں پر، حج کر کے گئے تھے۔ لوگوں نے زیارتیں بھی کی، اہل محبت نے ملاقاتیں بھی کی، مریدوں نے بوسیاں بھی کی۔ پتہ چلا حضرت جدہ تشریف لے گئے، اور اچانک چند دنوں کے بعد فوراً تشریف لائے عمرہ کرنے کے لیے۔ مطاف میں جب آپ پہنچے تو گنتی کے 4 افراد اس وقت وہاں پر موجود تھے۔ اللہ اکبر! اچانک حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ جب طواف کا آغاز کرتے ہیں، طواف کا آغاز کرتے ہیں، جو بھی تاج الشریعہ کو دیکھ رہا ہے مبہوت کھڑا ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی رہ جاتا ہے، یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ چہرہ کسی عام انسان کا چہرہ نہیں ہے، اللہ کے ولی کا چہرہ ہے۔ حضرت کی یہ کرامت تھی بابا، جو بھی آیا بیگانے بھی ہے، حتیٰ کہ گلابی کھٹمل بھی ہو تو آپ اٹھا کر دیکھیں، تحقیق کریں، ایئرپورٹ پر ہو یا کہیں سے آپ گزر رہے ہیں، ایسے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کفار اور مشرکین بھی ایسے کا ایسا چہرہ ہم نے کسی کا نہیں، یہ کسی غیر معمولی کا چہرہ ہے۔ جب حضور کے چہرے کا یہ عالم ہے تو اللہ کے رسول کے چہرے کی کیا بات ہے؟ لا يمكن الثنا كما كان حقه بعد خدا بدل۔ تو یہ قصہ مختصر طواف کرنے لگ گئے تو اچانک بھیڑ ہونے لگ گئی۔ حضور تاج الشریعہ کو جو بھی کچھ افراد ایسے تھے مطاف میں کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے آگے آگے طواف کر رہے تھے۔ 2 سے 3 طواف میں پورا مطاف تقریباً بھر گیا، پورا مطاف بھر گیا، اور ایک منظر اللہ اکبر کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے آگے آگے جتنے چل رہے تھے، جب طواف کے دوران تاج الشریعہ کے چہرے کو تکتے رہے، دیکھتے رہے، از خود قدم رک گئے، کہا آگے نہیں، آج تو ان کے پیچھے چلنا ہے۔ کیفیت بدل گئی۔ جتنے طواف کرنے والے تھے تاج الشریعہ ایسا لگ رہا تھا کہ طواف کرنے والوں کی امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، پورا قافلہ پیچھے۔ 4 افراد
حضرت کے دائیں بائیں اور حضرت بالکل آگے ایک سیدزادے بھی تھے، ہاتھ پکڑا کسی ترکی شیخ نے اور دوران طواف جو اپنے مریدوں کے ساتھ طواف کرنے کے لیے شریک ہوئے تھے، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے چہرے کو جب وہ طواف کے دوران تکتا رہا، آگے بڑھا، آگے بڑھ کر سید صاحب کے جو ہے ہاتھوں کو اس نے تھام لیا، ایسے پکڑ لیا کہ ٹھہرے، کہ یہ شیخ کون ہے، کہ یہ کون ہے؟ حضور تاج الشریعہ کی طرف ملک ترکی کے جو ہے شیخ جو ہے اپنے مریدین کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ پوچھا کہ آپ بتائیں کہ یہ جو شخص، یہ بزرگ جو طواف کر رہے ہیں، یہ طواف کرنے والے کون ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ جواب دیا کہ یہ طواف کرنے والے اس وقت قاضی القضات فی الہند کے عہدے پر فائز ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں، یہ ریحان ملت کے آنکھوں کے نور ہے، یہ حجت الاسلام کے دل کا سرور ہے، یہ مفتی اعظم ہند ہے، اس وقت مفتی اعظم ہند ہے۔ اتنا سنا کا مسئلہ حل ہو گیا، اپنے تمام مریدوں کو قریب بلایا، کہا آؤ جسے اللہ کا ولی دیکھنا ہے اس چہرے کی اپنے مریدوں کو فرماتے ہیں کہ میرے مریدوں، اگر کسی کو زندہ اللہ کا ولی دیکھنا ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، مقدس گھر ہے، طواف کرنے والے طواف کر رہے ہیں، یہ ہے مقبولیت عامہ۔ مرجعیت اور مقبولیت کی انتہا اس دور میں دیکھنی ہے تو تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی زندگی کو آپ دیکھیں، عزیزان ملت اسلامیہ، ان کی مقبولیت اپنی جگہ پر مسلم ہے، جاتے جاتے صرف جھلک دکھلا دی ہے انہوں نے۔ سبحان اللہ۔ نظر آنے والی مخلوق، جنازے میں گئے نا بابا کئی لوگ، حضرت کے جنازے میں شرکت کی ہے نا، یہ تو نظر آنے والی مخلوق تھی، اور بھی تھے، آپ سمجھ رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ان کی مقبولیت۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ان کی زندگی کا جو سب سے بڑا مقصد تھا، وہ مقصد تھا ان کا مشن، اور اس حوالے سے تاج الشریعہ ضرب المثل ہے، استقامت الگ تھی، دین پر جو ان کی استقامت تھی، ان کی سب سے بڑی کرامت تھی، ان کی سب سے بڑی کرامت تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج اسی مشن پر حملہ ہو رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ناموس رسالت پر یہ بھگوا دھاری پلٹ پلٹ کر حملہ کر رہے ہیں۔ یہ نقول شرما مسلمانوں کے دھرم کے حوالے سے باقاعدہ سوشل میڈیا کو ہیک کیا گیا ہے، مایوسی پھیلاؤ، مسلمانوں میں ڈر پھیلا، مسلمانوں میں خوف پھیلا، مسلمانوں میں عدم اعتماد کی فضا قائم کرو، اور اے مسلمانوں، اپنی بولیاں بدل لو، انداز گفتگو بدل لو، طرز زندگی بدل لو۔ مجھے کسی نے بتایا کہ فلاں سوشل میڈیا پر فلاں نے کہا کہ جن مسلمانوں کو ہمارے بھگوا دھاری اصول منظور نہیں ہے، ہندوستان چھوڑ دی۔ تمہارے باپ کا ہے کیا ہندوستان؟ جواب مظلوم بن کر نہیں دینا ہے، دفاع میں نہیں، بلکہ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا ضروری ہے، پلٹ کر جواب دینا ضروری ہے، اور دفاع نہیں۔ میں نے کہا کہ جسے ہندوستان میں مسلمانوں کا وجود پسند نہیں، وہ ہندوستان چھوڑ دے، چلا جائے یہاں سے، ہم سنبھال لیں گے ہندوستان کو۔ یہ پیغام بہت زبردست، زندہ باد، صحیح بات۔ آپ انداز بدل لیں، زندگی کے انداز بدل دیں، عزیزان ملت اسلامیہ، جوابات بدل دینا، اور مایوس نہ ہو۔ سلطان الہند غریب نواز کے دھرتی پر رہنے والوں، غریب نواز میرا عطا رسول جب ہندوستان تشریف لایا تھا، اپنے اونٹوں کو بٹھایا، اللہ اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔
زندہ باد زندہ باد زندہ اپنے اونٹوں کو بٹھایا، حکومت تھک گئی، اونٹوں کو اٹھاتے اٹھاتے، ارے چار پیر والے جانوروں کو جب میرے غریب نواز نے بٹھایا تھا، حکومت انہیں اٹھا نہ سکی، تو جن مسلمانوں کو غریب نواز نے پھنسایا ہے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہم ہیں وابستگان زلف دراز، دور تک سلسلہ ہمارا ہے، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا، جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، مگر جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، نسل کے اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے دلوں سے مایوسی نکالے کہ ہندوستان ہمارا ہے۔ اقبال کہتے ہیں میرے عرب کو آئی جس سے زمین سے خوشبو، ہاں میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اپنے وطن کے لیے اپنا جی جان دے سکتے ہیں، مگر ہمارے نبی پر کوئی حملہ کرے، کیا کہیں، واہ واہ، ناموس رسالت پر کوئی حملہ کرے، ہم قتل برداشت نہیں کر سکتے۔ انداز بدلنے ہوں گے۔ اور یہ ایک بات بتاتا ہوں بابا آپ کو، یہ میڈیا ہے نا، میڈیا، یہ حکومتی میڈیا تو یہ آج چند سالوں کا میڈیا بابا، اس کی پیدائش ابھی یہ طفل ہے ابھی۔ اسلام نے مسلمانوں کو جو میڈیا دیا ہے نا، اس سے بڑا میڈیا کسی مذہب کے پاس نہیں ہے۔ اسلام نے جو میڈیا مسلمانوں کو دیا ہے، اس سے بہترین اور اس سے بڑا میڈیا کسی مذہب کے پاس نہیں ہے۔ وہ میڈیا کون سا میڈیا ہے؟ وہ میڈیا ہے مسجد جمعہ کا منبر۔ میں علماء کی خدمت میں تو گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں، ہاں، لیکن ناموس رسالت پر کثرت کے ساتھ پلٹ کر جو حملے ہو رہے ہیں، اے جماعت علماء، میں ادب کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اب ہمیں آنا ہوگا، قوم کی قیادت کے لیے اب آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے جب بھی ناموس رسالت پر حملہ ہوا ہے تو نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، بس آپ میدان عمل میں آ گئے، اور جانتے توکل کیا تھا، امید کیا تھی، اللہ پر بھروسہ تھا، اور مسلمانوں نے عالم بالخصوص مسلمانوں نے ہند کو جھنجھوڑ کر آپ نے پیغام دیا ہے، کیا دبے جس پہ حمایت کا حکم جا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا حکم جا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ تاجپور کی سرزمین پر زندگی گزارنے والے سنی مسلمانوں، کیا کہیں، واہ، جس دین کی حفاظت کے لیے اللہ نے صحابہ کی مقدس جماعت بھیجی ہے، جس دین کی حفاظت کے لیے غوث اعظم تشریف لائے، غریب نواز تشریف لائے، اور جس دین کی حفاظت شہنشاہ تاجپور کر رہے ہیں، بے چینی اور یہ بے قراری سوشل، اور روز کوئی نہ کوئی ملتا ہے حضرت سوشل میڈیا پر، اسلام کئی بولا بابا اسلام کل بھی محفوظ تھا، اسلام آج بھی محفوظ ہے، یہ ہاں یہ مغالطہ ہے، یہ ہمارے ذہن و دماغ کو ہیک کیا جا رہا ہے، یہودیانہ سازش ہے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، اللہ کا قرآن تمہارے مذہب کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا تاکید کے ساتھ، اِنَّا ہم ہی نے، نحنو مزید تاکید، ہاں ہم ہی نے، ارے نحنو نے تو جان پیدا کر دی اس تاکید میں، اِنَّا نحنو ہم ہی نے نزلنا، قرآن ہم نے اتارا ہے، یہ دین ہمارا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور محبوب اپنی امت کو بتا دے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر دین پر حملہ کرنے کے لیے کوئی شرفیلی آتا ہے تو اس کی سرکوبی کے لیے اللہ امام احمد رضا جیسوں کو کھڑا کر دیتا ہے۔
مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے بابا. نکل شرما وغیرہ وغیرہ یہ سوشل میڈیا پہ ہمیں دائرے میں رکھتے ہیں، لیکن جو سناٹا امت مسلمہ میں ہم ملاحظہ فرما رہے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ، ہاں ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. باپ ناموس سے رسالت کی ہے. ارے ہمارے باپ دادا کو کوئی گالی دے آپے سے باہر ہو جاتے، اور وہ ارباب سیاست، وہ سیاستدان جو ایسی تباہ عورتوں کے ساتھ ٹی وی پر بیٹھ کر ڈبیٹ کرتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم اپنی دنیاوی کرسی کے لیے لہراتے پھر رہے ہو، کیا کبھی تمہیں آیت الکرسی کا خیال نہیں آیا؟ تم ایسی کون سی گفتگو کرتے ہو اور ایسے کیوں موضوع چھیڑتے ہو کہ ہمارے نبی کی شان میں جو ہے توہین کی جا رہی ہے؟ تم ایسے ڈبیٹ میں کیوں جاتے ہو؟ حضرت عمر فاروق کا دور خلافت ہے، کہیں سے گزر رہے تھے، آپ کے اصحاب بھی ساتھ میں تھے. ایک شخص کا ایک شخص کے ساتھ جھگڑا ہو گیا. ایک شخص کے ساتھ جھگڑا ہو گیا. اس نے اسے مخاطب کر کے کہا محمد، اور اس کو گالی دی. اس کا نام محمد تھا. اس کا نام کیا تھا؟ اتفاق سے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا. کانوں پر آواز آئی کہ محمد نام لیا گیا ہے اور گالی دی. ٹھہر گئے. صحابہ کا عشق دیکھے، صحابہ کا محبت، صحابہ کی محبت دیکھے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر ٹھہر گئے. کہ وہ کون ہے جس نے محمد نام لے کر گالی دی ہے؟ کیا اسے نام محمد کی عظمت کا پتہ نہیں ہے؟ سامنے لاؤ سے. یہ فاروقی فیصلے ہیں، یہ فاروقی فیصلے ہیں. یہاں نہیں، یہاں سے عقل آمد دین و دنیا شد خراب، عشق آمد دین و دنیا شد کامیاب. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عزیزان ملت اسلامیہ، بعض معاملات ایسے ہیں جہاں اپنے آپ کو عشق کے ترازو میں تولنا، زید و بکر کی فکر نہ کرنا. اگر تمہاری نگاہیں غوث اعظم کی چوکٹ پر ہوگی، ہر مسئلہ تمہارا انشاءاللہ کافور ہو جائے گا. حضرت عمر نے کہا بلاؤ. آئے کہ کون؟ کہ تم. کیا نام ہے؟ کہ محمد. آپ نے صلح کروا دی اور کہا آج کے بعد تمہارا نام محمد نہیں رہے گا، میں عمر فاروق تمہارا نام بدل رہا ہوں، کیونکہ تمہارے آپسی جھگڑے کی وجہ سے نام محمد کی بے حرمتی ہو رہی ہے، نام محمد کی بے حرمتی ہو رہی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، روایت میں آتا ہے حضرت عمر فاروق نے کہا قبیلے میں کتنے محمد ہیں؟ اور 6 ہے. کا سب کو بلاؤ. 6 اور بلائے گئے. کہ تم سب کے نام آج کے بعد محمد نہیں ہوں گے، سب کے نام بدل جائے جا رہے ہیں، اپنا نام بدل لو. کہ تمہارے اختلافات کی وجہ سے کئی نام اللہ اکبر. لیکن تاریخ نے ایک نظارہ دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک صحابی ادب سے حاضر ہوتے ہیں. کہا عمر میرا بھی نام بدلو گے؟ کہا ہاں تمہارا بھی. کہا عمر ذرا پوچھو گے نہیں کہ میرا نام کس نے رکھا ہے؟ عمر پوچھو گے نہیں کہ میرا نام محمد کس نے رکھا ہے؟ کیا بتا کہ نبیوں کے امام محمد رسول اللہ نے اپنا نام مجھے عطا فرمایا ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عمر کی یہ مجال نہیں، تمہارا نام تو محمد ہی رہے گا، تمہارا نام محمد ہی رہے گا. آج سوشل میڈیا کو بالخصوص ان بھگوا دھاریوں نے اور ان گلابی کھٹملوں نے ہیک کیا ہے اور مسلمانوں کو جو ہے ڈرا رہے ہیں، خوف پیدا کر رہے ہیں. میں انہیں دعوت فکر دیتا ہوں کہ تم نے اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا ہے. دیوان کان محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے، گردشیں دورہ کبھی کبھی، اور گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں محو نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی.
فاقہ کش مومن کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اس کے بدن سے روح محمدی نکال کر، اور فکر عرب کو دے کے عجب کے تصورات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاج الشریعہ کے عرس کے موقع پر جو سب سے بڑا پیغام لے کر ہمیں اور آپ کو جو اٹھنا ہے وہ یہ پیغام ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ ارباب سیاست ہو، ارباب ثروت ہو، ارباب علم ہو، وکلا ہو، ڈاکٹر ہو، ٹھیلا لگانے والا ہو، اپنی صفوں کو متحد کر لو۔ علماء کی خدمت میں تو دست بستہ، ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر عظمت مصطفیٰ پر اگر بار بار حملے ہو رہے ہیں اور ہماری زبانیں اگر گنگ ہے، خاموش ہے، امام مالک فرماتے ہیں ہمیں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اور کل کہیں نہ کہیں حشر کے میدان میں تو ہمیں بھی تو اللہ کے رسول کو چہرہ دکھا، امت کہاں جائے گی؟ آج امت اپنے قائدین کو تلاش کر رہی ہے، امت اپنے پاسبان کی جستجو میں ہے۔ خانقاہ کے مشائخ سنیں، یہ مؤدبانہ عریضہ ہے کہ تسبیحیں چھوڑے، یہ ایک سید کا عریضہ ہے کہ تسبیحیں اور تحلیلیں چھوڑے، رسم شبیری ادا کرنے کے لیے میدان عمل میں آئے۔ کیا مقصد ہے اس پیری مریدی کا؟ پیروں کے پیر غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ ناموس رسالت پر جب بھی حملہ ہو، ناموس رسالت پر قادریوں کے امام کہتے ہیں، رفاعیوں کے امام کہتے ہیں، برکاتیوں کے امام کہتے ہیں، اور پیروں کے پیر کہتے ہیں اے خانقاہ کے مقدس شہزادوں، اے رسول اللہ کے شہزادوں، ایک سید تم سے التماس کرتا ہے، تمہاری بارگاہ میں دست بستہ عریضہ پیش کرتا ہے کہ ہاں تم ہو، تم ہی وہ حسینی اور حسنی سادات ہو جنہوں نے دنیا کے نقشے بدل دیے ہیں، جنہوں نے باطل قوتوں کے دھارے بدلے ہیں۔ رسم شبیری ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے، خدا کا واسطہ میدان عمل میں آئے۔ یہی مشن تھا حضور تاج الشریعہ کا، یہی مشن تھا سرکار سیدی مرشدی اعلی حضرت امام اہل سنت کا کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہو سکے گا ہم سے کہ نبی کا جہ وہ جلال دیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ